مجبوراً ان کو درخت کے پتے توڑ کر کھانا پڑا اور درخت کے پتے کھانے لگے۔ اسی طرح جانوروں کے چمڑے کو بھگو کر کے چبا کر کے کھانا، اور جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور عورتیں تھیں، ان کے بھوک کی آوازیں شیب ابی طالب سے باہر سنائی دیتی تھی۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، اور یہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ چپکے سے ان کو کچھ اناج پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن ان پر بھی مشرکین کی گہری نظر تھی کہ شیب ابی طالب کے اندر کوئی اناج نہ پہنچے۔ مسلمان چاہتے تو مکہ کے بازار کے علاوہ جو قافلہ گزرتا تھا، ان قافلے سے یہ سامان خرید سکتے تھے، کیونکہ ان کا جو سوشل بائیکاٹ تھا مکہ سے تھا، باہر سے آنے والے تجارتی قافلے کے ساتھ وہ خرید سکتے تھے۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے ایک ظلم یہ بھی کر رکھا تھا کہ جو قافلہ آتا تھا، قافلہ سے زیادہ قیمت پہ سامان لپک کر خرید لیتے، اور یہ مسلمان بیچارے خرید نہیں پاتے۔ یہ حال تھا 3 سال تک شیب ابی طالب میں مسلمان پڑے رہے، اور 3 سال اسی حالت میں گزر گیا، اور شیب ابی طالب میں ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اس پر کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، اگرچہ ہم شیب ابی طالب کے اندر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کا فائدہ اٹھا کر کے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اسی لیے ابو طالب کیا کرتے تھے، رات کا وقت ہوتا، ابو طالب اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائیوں کو سلا دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلا دیتے، اور جب سب لوگ سو جاتے تو اپنے بھتیجے کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلا دیتے، تاکہ اگر رات کے وقت کوئی دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھا ہوا ہے کہ وہاں سو رہے ہیں اور رات کے وقت حملہ کرتا تو وہاں نہیں پاتا، اسی لیے اللہ کے رسول کو ابو طالب دوسری جگہ کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے پکے تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر رہتے ہوئے بھی جب حج کا موسم آتا، ابو طالب اپنے چند مسلمان ساتھیوں کو لے کر کے حج کے موسم میں جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے اور مکہ کے ارد گرد تمبو ٹان کر کے خیمہ لگا کر کے رہتے، رات کے اندھیرے میں ان کے پاس نکل کر کے جاتے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، رات کے اندھیرے میں جا کر کے ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ ان کا بڑا اچھا نتیجہ بھی برآمد ہوا، تو انشاءاللہ اگلے کبھی اسے خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا تھا، شیب ابی طالب کے اندر مسلمان 3 سال محصور ہوئے، لیکن ایک نوجوان تھا قریش کا جس کا نام ہشام بن عمرو تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ تو آخر ہمارے ہی قبیلے، ہمارے ہی سماج کے لوگ ہیں اور ان کو ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس نے یہ تہیہ کیا، اور کبھی شیب ابی طالب کے اندر یہی اناج پہنچانے کے لیے جایا کرتا، دشمنوں سے لڑ پھڑ کر کے شیب ابی طالب کے اندر یہ اناج پہنچانے کے لیے جایا کرتا۔ لہذا ہشام بن عمرو نے ایک دن تہیہ کیا کہ ہم اپنے ان برادران کو جو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیے گئے ہیں ان کو ہم نکالیں۔ وہ سہیل بن امیہ مخزومی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے ماموں ہیں، یہ ابو طالب کے بھانجے تھے سہیل، کہا کہ یہ تمہارے جو ماموں ہیں اور یہ مسلمان، ہم تو اچھا کھا رہے ہیں،
اچھا پہن رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے شیب ابی طالب کے اندر قید ہیں اور یہ بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے نکالا چاہیے۔ زہیر نے کہا کہ مجھ سے پھر کیسے اکیلے کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں بھی اس میں ہوں۔ کہا تیسرا آدمی تلاش کیا جائے۔ تیسرا آدمی مطعم بن عدی کو تیار کیا گیا، اسی طرح سے چوتھا آدمی ابو البختری کو تیار کیا گیا، اور پانچواں آدمی جمع بن سودا کو تیار کیا گیا، اور جمع بن اسود کو تیار کیا گیا، اور یہ 6 لوگوں کی ٹیم بنی، اور 6 لوگوں کی ٹیم بنی۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا، ایک جگہ پر جس کا نام جیہون تھا، جیجون یا جیہون، یہاں پر یہ اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے رائے ملائی اور کہا کہ کل صبح کے وقت ہم لوگ حرم میں پہنچیں گے، کعبہ شریف میں پہنچیں گے، اور ہم لوگ شیب ابی طالب کے اندر جو قید کر دیے گئے ہیں ان کے حق میں ہم لوگ آواز اٹھائیں گے۔ زہیر نے کہا کہ میں اس کی شروعات کرتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ میں سب لوگوں کو بڑی عقیدت تھی، وہ چاہے کفار ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب پہنچتے تھے وہاں پر۔ دوسرا دن ہوا، سب لوگ وہاں خانہ کعبہ میں پہنچے، یہ 6 لوگ بھی پہنچے، اور 6 لوگوں میں زہیر کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ مسلمان جو شیب ابی طالب کے اندر محصور ہیں، یہ ہمارے ہی قبیلے اور سماج کے ہیں، ان کو یہ تکلیف کیوں؟ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، ہم اچھے سے رہتے ہیں، لیکن ان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ جو عہد و پیمان طے ہوا تھا، کب ہم اس سے راضی تھے؟ ہم میں سے بعض لوگ تو راضی بھی نہیں تھے، اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ جب یہ عہد و پیمان ہو رہا تھا کہ مسلمان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس میں سے بھی بہت سارے لوگ تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کب ہم اس پر متفق تھے، کب ہم تیار تھے کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہو؟ اس پر ہشام بن عمرو اٹھے، اس نے بھی کہا کہ ہم اس پر اتفاق نہیں رکھتے۔ زمانہ نے کہا ہم اس پر اتفاق نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر اتفاق نہیں رکھتے، اور مطعم بن عدی یہ اٹھے اور اس نے کہا کہ خانہ کعبہ پر جو دستاویز بائیکاٹ کا لکھا ہوا ہے میں اس کو پھاڑوں۔ ابو جہل سے اس کی نوک جھونک ہونے لگی، لیکن حرم شریف کے اندر ابو طالب حرم شریف کے گوشے میں ایک کونے میں موجود تھے، اور وہ بھی شیب ابی طالب کے اندر تھے، لیکن شیب ابی طالب سے نکل کر کے حرم شریف میں آئے اس لیے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا کہ اے چچا، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیب حرم شریف کے اندر جو دستاویز بائیکاٹ کا لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اسی چیز کی خبر لے کر کے، اسی کا پتہ لگانے کے لیے ابو طالب شیب ابی طالب سے آ کر کے مسجد میں موجود تھے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، نوک جھونک ہو رہا تھا، ابو طالب نے کہا کہ سنو، مجھ کو میرے بھتیجے نے بھیجا ہے کہ یہ جو دستاویز تیار کیا گیا اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اور سنو، اگر میرا بھتیجا نے، اگر میں اسی کی خبر لے کر کے آیا ہوں، اگر میرے بھتیجے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو میں اپنے بھتیجے کے راستے سے ہٹ جاؤں گا، اور تم لوگ جو چاہو میرے بھتیجے سے کرو۔ لیکن اگر میرا بھتیجا نے جو کہا ہے کہ دستاویز کو کیڑے نے کھا لیا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ جو بائیکاٹ تم نے کر رکھا ہے، یہ بائیکاٹ کا تمہیں کوئی حق نہیں بنتا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات انصاف کی ہے۔ پھر مطعم بن عدی اٹھا اور اٹھنے کے بعد دستاویز تک گیا، دیکھا تو واقعی دستاویز کو دیا نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اس کے بعد دستاویز کو
چاک کر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا۔ اور یہ جو مشرکین نے عہد و پیمان لیا تھا مسلمانوں کے تعلق سے مکمل بائیکاٹ کا، یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور اس طرح سے مسلمان 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، اور وہاں سے نکل کر کے پھر اپنے گھروں میں آئے۔ اور اس طرح سے مسلمان بڑی دقت پریشانیوں کے ساتھ درخت کے پتے کھا کر کے، چمڑا چبا کر کے، اور بچوں کی اور ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے۔ ایسے حالت میں 3 سال کے بعد وہ شیب ابی طالب سے نکلے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں جاری رہے، اور پھر ایک دن سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ محترم حضرات، اسلام کی تاریخ میں اسے شیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کو میرا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کس قدر پریشانیاں اٹھا کر کے، تکلیفیں جھیل کر کے، درخت کے پتوں کو کھا کر کے، رات کے درس میں گزرا کہ صحابہ کرام درخت کے پتے کھا کر کے ان کے ماڑھی، ان کے جیب، ان کے منہ پر چھالے اور زخم پڑ گئے تھے۔ ان حالت میں اسلام پھیلا ہے، اور اتنی تکلیف کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم ہیں مسلمان ایسے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے ناواقفیت ہو گئی، ہم اپنے تاریخ سے ناشنا ہو گئے، اور آج ہمارے ہی ہاتھوں اسلام کا جنازہ نکلا۔ ہم ہیں کہ شرابی ہیں تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں، جواری ہیں تو جوا چھوڑنے کو تیار نہیں، رشوت خور ہیں تو رشوت چھوڑنے کو تیار نہیں، زناکار ہیں زنا چھوڑنے کو تیار نہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، وحشکار ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جو برائیاں ہیں ہمارے اندر ہے، قرآن کا پیغام لا کھا جائے، رسول کا پیغام لا کھا جائے، دس سے مس نہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔